میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام. سب خوش ہیں؟ ہاللویا، پریز دی لارڈ، ہاللویا. کہیے خدا بڑا ہے. God is good. دیکھتے ہوئے God is good all the time. All the time God is good. آمین. آمین. آپ سبوں کو فادرس ڈے جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے. جیسے پہلے ہاتھ ملایا تھا پھر ہاتھ ملا کے ایک دوسرے کو کہیے میری بہن. اگر آپ بہن ہو تو کہیے میری بہن ہیپی فادرس ڈے. بھائی بھائیوں کو کہیں ہاتھ ملاتے ہوئے ہیپی فادرس ڈے. کہیے ذرا زور سے ہیپی فادرس ڈے. ہیپی فادرس ڈے. آمین آمین. سو آج کا دن پوری دنیا میں فادرس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے اور اس کو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اور ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ سنڈے کا دن ہے اور اس کو سنڈے سروس کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہو ان ساری چیزوں کے لیے. اور جن کے فادرز موجود ہیں ان کے لیے خدا کی شکر گزاری. اور جن کے فادر آسمان پر چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہم ان فادرز کے لیے بھی خدا کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے خوبصورت زندگی جو ہے وہ اس زمین پر بسر کی. اور ایسے ہمیں اپنے بچوں کو انہوں نے خوبصورت لیگسی ایک خوبصورت گواہی انہوں نے چھوڑی ہے. ہم دل سے شکر گزار ہیں. تھوڑے وقت کے لیے ہم کلام مقدس کی چند ایک باتوں پر غور کریں گے، سیکھیں گے مل کر فادرز کے تعلق سے. تو آئیے میرے ساتھ نکالیے بائبل مقدس میں سے زبوروں کی کتاب میں سے زبور 103 اور اس کی 13ویں آیت. یہاں پر دو چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں. جیسا کہ 13ویں آیت میں لکھا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. ہم اس کو یوں کہیں گے the heart of father and the heart of God. باپ کا دل اور خدا کا دل. جس طرح باپ کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے ترس ہوتا ہے، بائبل بیان کرتی ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں خدا کے دل میں ان کے لیے ترس ہوتا ہے. خدا ان پر ترس کھاتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں. تو یہاں پر دو دلوں کی بات کی گئی ہے، the heart of God اور the heart of Father. So ترس، passion. اسی طرح خدا ان پر ترس کھاتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں. سو میرے عزیزو پوری زندگی خدا سے ڈرتے رہیے. The fear of the Lord. اکثر لوگ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا سے نہیں ڈریں گے نا، اگر آپ کی زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہے نا، تو آپ ساری عمر دوسروں سے ڈرتے رہیں گے.
آپ ساری عمر ابلیس سے خوف زدہ رہیں گے. اگر آپ کی زندگی میں the fear of Lord ہے, the fear of God ہے, خدا کا خوف ہے, خدا کا ڈر ہے, تو پھر دوسرے خوف سے بالاتر آپ زندگیاں بسر کریں گے. اگر خدا کا خوف نہیں تو پھر شیطان کا خوف ہو, پھر ہم دوسروں سے ڈرتے ہوئے ساری عمر زندگیاں بسر کریں گے. اس لیے خدا کا خوف اپنی زندگی میں رکھیے, خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کیجیے. فادرز کے تعلق سے چند باتیں جو آج ہم مل کر سیکھیں گے. پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ فادر جو ہے وہ اپنے بچوں پر کیا کرتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے ترس کھاتا ہے. فادر اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے. فادر کے دل میں اپنے بچوں کے لیے ترس ہے. اور باقی جیسے کہ فادر کے ریلیٹڈ ہیں, ہم ان پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے اور ان کے تعلق سے سیکھیں گے. فادر کا جو ایف ہے, فادر کا جو ایف ہے, ایف کا مطلب ہے فیتھفلنس. کیا مطلب ہے ایف کا؟ فیتھفلنس. اس کا مطلب ہے وفاداری, اپنے بچوں سے وفادار ہونا. ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں سے وفادار ہوتا ہے. جس طرح آسمانی باپ اس کی فیتھفلنس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بے وفا ہو جاتے ہیں, اسی طرح زمین پر بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اپنے زمینی باپ سے بے وفائی کر جاتے ہیں, اپنے زمینی باپ سے بے وفائی کرتے ہیں. لیکن باپ جو ہے, باپ کی پرسنالٹی کے اندر, باپ کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ فیتھفلنس, وہ وفاداری جیسے خدا کے اندر ہے ویسے ہی باپ کے اندر فیتھفلنس ہے. اولاد بے وفا ہو جاتی ہے جیسا کہ آج کے جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں. بعض اوقات ہم باپ کو ایک سخت شخصیت کے طور پر, باپ کو ایک غصہ ور شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں کہ میرا باپ کے اندر غصہ بہت ہے, یہ بہت سخت ہے, اور ہم ان سے بھاگتے ہیں, بغاوت ہمارے اندر آ جاتی ہے. لیکن میرے عزیزوں, میرے بیٹیوں اور میرے بیٹوں, اگر آپ کے باپ زمین پر زندہ ہیں, well and good, praise the Lord. اگر خدا ان کے پاس چلے گئے ہیں تو پھر بھی خدا کا شکر ہو. لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں, زمین پر آپ کے باپ سے زیادہ کوئی اور آپ کے لیے فیتھفل نہیں ہو سکتا. بعض اوقات دنیا میں ہمیں لگتا ہے, دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ میرے باپ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ وفادار ہیں. شاید ایک لڑکے کو لگے کہ میری جو بیوی ہے, میری مگیتر ہے, یا جسے میں پسند کرتا ہوں وہ میرے سے زیادہ وفادار ہے. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ باپ سے زیادہ وفادار شخصیت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اس لیے اپنے فادرز کی قدر کیجئے, اپنے فادر سے پیار کیجئے, اپنے باپ سے پیار کیجئے, اپنے باپ کی فرما برداری کیجئے, اپنے باپ کی تابعداری کیجئے. اس سے بڑھ کر کوئی اور فیتھفل نہیں ہو سکتا. اس کی ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو سکھاتا ہوں. کہتے ہیں کہ کچھ کافی سال پہلے ایک فارنر جو ہے وہ سیر کے لیے پاکستان آیا. جب وہ نارتھرن ایریا میں گیا, پہاڑوں میں گیا, تو ایسی جگہوں پر ہم لوگ جو ہیں, ہم کو اتنا زیادہ شوق نہیں ہے مشکل جگہوں پہ جانے کا, ہم پسند نہیں. لیکن جو فارنر ہیں وہ ایسی ایسی جگہوں پر جا کر سیر کرتے ہیں مشکل. تو لکھا اس کے جو سفری کاغذات تھے, اس کا جو بیگ تھا جس میں سفری کاغذات تھے, وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہے اور نیچے بہت گہری کھائی ہے.
اور اس کے کاغذات اس کھائی میں گر گئے. اور وہ فارمر بہت پریشان ہوا کہ میرے کاغذات گر گئے ہیں تو میں تو واپس ٹریول نہیں کر سکتا, میں اپنے گھر کیسے جاؤں گا؟ کھائی بہت گہری ہے اور وہاں پر نیچے اترنا بڑا مشکل ہے, تو میں واپس گھر کیسے جاؤں گا؟ تو جب وہ اسی پریشانی میں تھا, لوگوں کو پتا چلا کہ اس کی یہ پرابلم ہے, تو لوگوں نے کہا کہ تیری پرابلم کا ایک حل ہے, ایک چھوٹا بچہ ہے جو اس کھائی میں جا کر وہ کاغذات کو واپس لا سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. اتنی خطرناک وہ کھائی تھی. صرف ایک چھوٹا بچہ ہے جو یہاں پہ بکریاں چراتا ہے, ان پہاڑیوں کے اوپر اپنی بھیڑیں اور بکریاں چراتا ہے. اس کی عمر چھوٹی ہے لیکن وہ اس کھائی تک جا سکتا ہے اور وہ آپ کے کاغذات لا سکتا ہے. آپ اس سے بات چیت کریں, اگر وہ مان گیا تو آپ کو آپ کی چیزیں مل جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میں نے اپنے گھر واپس جانا, ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ بچے سے ملا, بچہ تیار ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کے کاغذ لے کر آؤں گا. اس نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے, میں کاغذات لے کر آؤں گا, میں نیچے جاؤں گا کھائی میں, لیکن میری ایک شرط ہے. اس نے کہا یہ بندہ جو شرط رکھ رہا ہے یہ بہت بڑے پیسے مانگے گا مجھ سے. وہ پریشان ہو گیا, اس کی پتہ نہیں کیا شرط ہے. اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میری کمر کے ساتھ ایک رسہ باندھ دیجئے اور میں نیچے جاؤں گا, کھائی میں جاؤں گا, اور میری شرط یہ کہ اس رسے کو کوئی اور دنیا کا شخص نہیں پکڑے گا, کیونکہ دوبارہ مجھے کھینچنا پڑے گا. میں نیچے جاؤں گا تو پھر اس رسے کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھینچنا پڑے گا, اور اس رسے کا جو آخری سرا ہے صرف اس کو میرا باپ پکڑے گا. یہ میری شرط ہے, اور کوئی نہیں پکڑے گا. باپ ہی کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں, یہاں پر بہت سارے جو ہے جنگلی درندے ہیں, خطرناک درندے یہاں پہ ہیں پہاڑوں کے اوپر. تو اگر یہ رسہ میرے باپ کے ہاتھ میں ہوگا, چاہے میں جب نیچے ہوں گا, چاہے کوئی جنگلی درندہ آ بھی جائے, تو میرا باپ اس رسے کے سرے کو نہیں چھوڑے گا. میرا باپ چھوڑ کر نہیں بھاگے گا, بلکہ کوئی اور شخص ہوگا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا. اس لیے میرا باپ نہیں بھاگے گا. یہ ہے باپ کی فیتھفلنس, یہ ہے باپ کی وفاداری. وہ اپنے بچوں کے بڑے بڑے چیلنجز کو, بچوں کو پیچھے کر دیتا ہے. اگر سامنے کوئی خطرہ ہے تو وہ بچے کو پیچھے کر دیتا ہے, اور خود باپ کیا ہوتا ہے؟ آگے آ جاتا ہے. اس کے چیلنج کو کیا کرتا ہے؟ اس خطرے کو وہ خود فیس کرتا ہے. اتنا زیادہ اگر کوئی اور شخص ہو تو وہ بھاگ جائے گا, شیر کو دیکھے گا بھاگ جائے گا. بچے کو کہے گا تم جانتے شیر جانے, میں آ جاتا پیا. لیکن باپ, یہ ہے باپ کی فیتھفلنس. اس لیے اپنے باپ کی قدر کیجیے, اپنے باپ کی قدر کیجیے. دوسری بات, میں تیسرے ورڈ پہ آؤں گا, تیسرے ڈیجٹ پہ آؤں گا. وہ ہے ٹی. اے میں نے کیوں مس کیا یہ میں بعد میں بتاؤں گا. ٹی کا مطلب ہے ٹرسٹ وردی. کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹی کا مطلب ہے ٹرسٹ وردی. ٹرسٹ وردی کا مطلب ہے اردو میں آزمایا ہوا. آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ بازو تو میرے آزمائے ہوئے ہیں, جن میں بچپن سے کیا کر رہا ہوں, میرا باپ ان بازو میں مجھے کیا کرتا تھا؟ اٹھا لیتا ہے. اس لیے باپ کے جو بازو ہیں وہ آپ کے آزمائے ہوئے ہیں. آپ کو اگر کہیں پروٹیکشن مل سکتی ہے, باپ
جو آسمانی باپ ہے وہ پتا اس کے بارے میں زبور 19 زبور 91 میں کیا کہتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ مجھے تیرے بازوؤں میں، کہیے ذرا، مجھے تیرے بازوؤں میں کیا ملتی ہے؟ پناہ ملتی ہے۔ آپ کو آپ کے فادر کے بازوؤں میں تحفظ ہے، جیسا تحفظ آپ کے باپ کے بازو آپ کو دے سکتے ہیں، دنیا کا کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ وہ ایسے بیٹی، آپ کا ہسبینڈ، اب میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ کا ہسبینڈ چاہے ہسبینڈ ہے، لیکن جو تحفظ باپ دے سکتا ہے وہ بعض کا ہسبینڈ بھی نہیں دے سکتا۔ اور چاہے بیٹا ہے تو بیٹے کو بھی جیسا تحفظ اس کا باپ دے سکتا بیوی نہیں دے سکتا۔ اگلا جو ہے باپ آنسٹ ہے، آنسٹ باپ ہارڈ ورکر ہے۔ آپ ہارڈ ورکر بھی باپ کو کہہ سکتے ہیں، باپ ہارڈ ورکر ہے۔ اکثر پچھلے دنوں جب ہم ماؤں کا دن مناتے ہیں نا، ماؤں کے دن پہ زیادہ جوش اور ولولہ ہوتا ہے بچوں کے اندر، اور بچے سمجھ ہوتے ہیں کہ ماں ہی سارا کچھ، ماں نے سارا کچھ کیا۔ ایک میں نے بہت پہلے فیس بک پہ ایک تصویر دیکھی، بڑی خوبصورت عکاسی کسی نے کی، فادر کی۔ ہمیں لگتا ہے فادر دیا فالتو شہر ہے، صرف نے کما کے ساتھ کھونا ہے اور دیٹس آل سیٹ، ضروریات پوریاں کرنی ہے۔ نو، ہارڈ ورکر۔ اس میں تصویر میں عکاسی کیا کی گئی ہے؟ ایک پورا ٹوکرا ہے، ٹوکرے کے اندر بیوی ہے اور سارے بچے ہیں، اور باپ نے اس ٹوکرے کو کیا کیا ہوا ہے؟ سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اتنا زیادہ ہارڈ ورکر۔ آپ کو پتا نہیں ہے آپ کا باپ جب محنت کے لیے باہر نکلتا ہے، جو فادر ہے اس کا جو ایج ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ آنسٹ ہے، یہ کیا ہے؟ آنسٹ ہے، ہاتھ کے ساتھ آنسٹ ہے۔ جس طرح آپ کا فادر اور جس طرح آپ کا ہسبینڈ ہارڈ ورکر ہے، آنسٹ ہے، آپ بھی اس کے ساتھ آنسٹ رہیے۔ بچے بھی اپنے فادر کے ساتھ آنسٹ رہیں۔ آپ کے باپ سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی آپ کے ساتھ آنسٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم بعض اوقات باتوں کی بات کرتے ہیں، لوگ باتوں کی چال ایسے چلتے ہیں اور جیسے مکڑی جو ہے وہ جالا بھونکی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، کیڑے مکوڑوں کو پھنسا لیتی ہیں، اس طرح دنیا جو ہے، دنیا بعض کا نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو اپنی باتوں کا جو جالا ہے اس میں پھنسا لیتے ہیں، اور ان کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا باپ آنسٹ نہیں ہے، میرا باپ اس کی طرح ہارڈ ورکر نہیں ہے۔ نو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی طرح کی شخصیت زندگی میں اور کوئی نہیں۔ سوچ لیجیے۔ اسٹیبلش کرنے والا باپ جو ہے وہ بعض اوقات اپنے بچوں کو اسٹیبلش کرتے کرتے، اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو اسٹیبلش کرتے کرتے، اپنے بیٹوں کو اسٹیبلش کرتے کرتے خود ان ڈسپلن ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اس کو یوں کہتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنے کے لیے اور کامیاب کرنے کے لیے خود ناکام ہو جاتا ہے، خود فیل ہو جاتا ہے۔ باپ کو نہ، میں آپ کو بتاؤں، باپ کو دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ فیل نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی سے فیل ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کے سامنے خود ہی فیل ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کو کامیاب کر کے خود ہی فیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے باپ کی سنت، وہ اسٹیبلش کرتا ہے۔ آر، باپ کی جو آر ہے وہ ہے رسپانسیبل۔ کیا ہے؟ رسپانسیبل۔ آپ کا باپ آپ کا رسپانسیبل ہے۔ سنیے غور سے ذرا، شاید آپ جرم کر لیں،
की जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करेगा, ना चाचा करेगा, ना ताया करेगा, ना दादा करेगा, ना दादी करेगी। आपकी गलती, आपका गुनाह, आपकी जितनी भी जुर्म है वो बाप अपने ऊपर ले लेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसलिए इसने गुनाह किया, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। क्योंकि बाप जो है वो खुदा का नुमाइंदा है जमीन पर, और खुदा ने जब इंसान को बनाया, इंसान ने गुनाह किया तो खुदा ने उसकी निजात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। इस तरह बाप भी आपके तमाम जुर्मों को अपने ऊपर ले लेता है, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। हालांकि उसने किया नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदारी ले लेता है। एक चीज मैंने छोड़ी थी, क्या छोड़ा था भला मैंने? क्या छोड़ा था? ये छोड़ा था। बाप एक एडवोकेट है। बाप क्या है? एक वकील। वो आपका मुकदमा हर फोरम पर लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। एडवोकेट, बाप एक एडवोकेट है, एक वकील है। और मुकदमा भी ऐसा लड़ता है कि आपको जताकर सांस लेता है कि आप जीत जाएं, ऐसा वकील है। लेकिन अथॉरिटी पर्सन, मेरे नजदीक अथॉरिटी पर्सन है। अथॉरिटी, आपकी फैमिली में अगर कोई शख्स इख्तियार रखने वाला है तो वो मर्द है, वो बाप है। हालेलुया, वो बाप है जो आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है। सो प्लीज अंडर योर फादर अथॉरिटी, अपने आप को अपने वालिद की अथॉरिटी के नीचे रखें। अगर आप इस जमीन पर जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप इस जमीन पर जिंदगी बाबरकत बसर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शादमानी हो, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में इत्मीनान हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुदा की बरकत आए, तो अपने बाप की अथॉरिटी के नीचे जिंदगियां बसर कीजिए। अपने फादर की अथॉरिटी को मानिए, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो जितने मर्जी पढ़ लिख गए हैं, जहां मर्जी पहुंच के कामयाब हो गए, लेकिन बाप की अथॉरिटी को ब्रेक ना करें। खुदा इस कलाम के सीधे आपको बरकत बख्शे। ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। वो माँ के कहने पर कुछ रोब मुझ पर रखता है, यही वजह है कि वो मुझे चूमते हुए झिझकता है। मतलब पीछे माँ ही है। वो आशना मेरे हर करब से रहा हर गम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता है। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, ये सच है कि मेरा बाप नहीं कम मेरी माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, सारी उम्र सिवाय मेरे अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कहीं रात को देर गए, दिन भर वजूद उसका पसीने में चलकर घुटता है। कीड़े रहते हैं फिर भी मुझे ऐसे चाकों गिरेबान से, ये सच है कि मेरा बाप नहीं कम मेरी माँ से। पुराना सूट वो पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब वो खरीद के लाता है। तो मुझे सोए हुए देखता रहता है जी भर के, न जाने क्या क्या सोच कर वो मुस्करा देता है। मेरे बगैर सब ख्वाब उसके बगैर थे बिना से, ये सच है कि मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। थैंक यू वेरी मच। और इस बात दुनिया का मैसेज में
पास्टर साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, दुनिया के तमाम रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर रिश्ता दूसरे रिश्ते को कभी भी अपने से बड़ा होना नहीं चाहता, ना देखना चाहता है। बाप वो ऐसा रिश्ता है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा कामयाब, मुझसे भी बुलंदियों पर जाए।